من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، عیب نہ نکالو، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس حال میں کہ وہ مردہ ہو؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلے بدگمانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گمان، اکثر جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی کسی کے بارے میں کچھ سوچتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کام کرتے دیکھے تو یہ سوچے کہ وہ یہ کام کر رہا ہوگا، اپنے دل میں یہ خیال کرے جبکہ وہ کام کوئی دوسرا کر رہا ہو۔ تو اکثر ہماری سوچ یہ ہو جاتی ہے، منفی زندگی گزارنے کی وجہ سے کسی کے تعلق سے غلط سوچ ہو جاتی ہے، تو کسی کے بارے میں بھی کوئی اچھا بھی کر رہا تو ہم اس کو برائی سمجھنے لگتے ہیں۔ بدگمانی جس کو کہتے ہیں، بدگمانی اسلام کے اندر حرام ہے، اور سب سے بڑا بدگمانی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی تو کفر ہے کہ اللہ مجھے سزا دے گا، میں تو بہت گنہگار ہوں، میں تو اللہ مجھے سزا دے گا۔ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے، چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو۔ ہر مسلمان پر، خصوصاً موت کے وقت، ہر ایمان والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں کتنا بھی بڑا گنہگار ہے لیکن میرے اللہ تو اس سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جب حجاج بن یوسف کا انتقال ہونے لگا تو حجاج بن یوسف کے موت کے وقت میں کئی لوگوں کو دوسرے دن پھانسی کی سزا تھی، کئی لوگوں کو قتل کی سزا تھی، پھانسی تو نہیں رہتی، گردن اڑانے کی سزا تھی۔ تو رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح میں قیدیوں کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ خوشخبری ہو، حجاج بن یوسف تو مر گیا۔ بہت خوش ہونے لگے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں برائی کرتے رہتے تھے، لیکن ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت اس کی موت کے وقت میں وہاں پہ موجود تھا، تو کہا کہ اچھا اس کی موت کی کیفیت بتاؤ۔ کہا کہ جب وہ مر رہا تھا تو مرتے وقت اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ پوری دنیا مجھے ظالم کہتی ہے، جہنمی کہتی ہے، لیکن میں بہت بڑا گنہگار پاپی صحیح ہے، میں نے بہت گناہ کیا، تیرے کتنے بندوں کو میں نے قتل کیا، شہید کیا، لیکن اللہ اس حالت میں بھی میں تیری ذات سے پورا امیدوار ہوں کہ تو مجھے معاف کر دیں۔ دیکھو اتنا بڑا ظالم 1.25 لاکھ مسلمانوں کو شہید کرنے والا ہے، 1.25 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا جس ہر ذرا سے بہانے پر اس نے مسلمانوں کو شہید کیا، ذرا سے بہانے پر بڑے بڑے اللہ والوں کو شہید کیا، لیکن مرتے وقت اس کا گمان دیکھو، اس کے پاس اصل میں علم تھا۔ علم آدمی کے لیے بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ میں کتنا بھی بڑا ظالم ہے لیکن آج میں دنیا تیرے پاس آ رہا ہوں، تیرے سے میرا گمان بہت اچھا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ حسن بصری کے آنکھوں میں آنسو، کہا کہ آج کے بعد ہم حجاج بن یوسف کی کبھی غیبت نہیں کریں گے، کبھی برائی بیان نہیں کریں گے کہ وہ تو اللہ سے یہ گمان رکھ کے دنیا سے گیا۔ تو ہر ایمان والے کو اللہ سے یہی گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے۔ بدگمانی اللہ سے تو کبھی رکھنا نہیں چاہیے، حرام ہے بالکل۔ پھر ایمان والوں سے بھی یہی معاملہ ہے کہ ایمان والوں سے بھی گمان اچھا ہی رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا یاکم الظن، کہ تم زن سے، بدگمانی سے بچو۔ پھر آگے فرمایا کہ بدگمانی اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات رہتی بدگمانی، اور شیطان اسی کے ذریعے سے انسان کے دل میں دشمنی پیدا کرتا ہے۔ آدمی کی اسٹارٹ جو ہوتی ہے، شروعات وہ بدگمانی سے ہوتی ہے۔ پہلے بدگمانی ہوگی، پھر دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالے گا سامنے والے کے تعلق سے، پھر اس کی غیبتیں کرائیں گا، پھر اس کی جاسوسی کرائیں گا، میرے بارے میں بولتا کیا ہے، چلو میں جاسوسی کر دوں گا۔ بعد میں دوسرے نمبر پہ جاسوسی کا معاملہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ غیبت کا معاملہ ہے۔ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا؟ بدگمانی سے۔ پہلے بدگمانی ہوگی، یار یہ بیٹھے تھے 2-4، یہ میرے بارے میں کوئی کہہ رہے ہوں گے، تو اب یہ بدگمانی آ گئی دماغ میں،
اب دماغ کے اندر کھچڑی پک رہی ہے، پھر آگے قدم بڑھا کر دل بولے گا کہ اب جاسوسی کر، تو اب وہ جاسوسی کرے گا اس کی۔ بدگمانی بھی حرام، جاسوسی بھی حرام۔ اور پھر دونوں کام ہونے کے بعد تیسرا کام کیا کرے گا کہ اب کسی پہچان والا، جان پہچان والا آئے گا تو اس کے پاس بیٹھ کر اب غیبت کرے گا، تینوں کام کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کئی حدیثیں بیان کر دی بدگمانی کے تعلق سے۔ ہر ایمان والے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی کسی ایمان والے سے نہیں رکھنا چاہیے، کسی ایمان والے کی جاسوسی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا، اس کے داڑھی کے اندر سے شراب کے بوند ٹپک رہے تھے۔ کہا کہ ابن مسعود دیکھو نا، یہ شراب پی کر آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم اس کو میرے پاس سے لے کر جاؤ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے اور جاسوسی سے منع کیا، لہذا میرے پاس سے اس کو لے کے چل جاؤ، نہ اس کی جاسوسی کرو نہ اس کے تعلق سے بدگمان ہو۔ تو ایسے ہی تھے حضرات صحابہ کرام، بچنے والے، ڈرنے والے اللہ تعالیٰ سے، کہ کسی کے تعلق سے بدگمانی بالکل پیدا نہیں ہونے دیتے تھے، اور کبھی بائی چانس اسی بات ان کے دل میں پیدا ہوگی تو اللہ کا خوف فوراً طاری ہوتا تھا اور معافی تلافی کرتے تھے۔ تو بدگمانی کے سے بھی بچنا چاہیے ہم لوگوں کو، اچھا گمان رکھنا چاہیے ہر ایمان والے سے۔ کسی کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اگر تمہیں کسی بھائی کے تعلق سے بدگمانی ہو جائے تو تم اس کے تعلق سے اپنے دل میں یہ بات پیدا کرو کہ نہیں، اس نے یہ کام اس لیے کیا ہوگا، اس کا محمل، اس بات کو اچھی بات پر محمول کرو، کئی اچھی جگہ اس کو ڈالو کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مقصد یہ ہوگا، اچھا مقصد اور اچھا مطلب نکالو کہ نہیں، وہ ایسا نہیں چاہ رہا ہوں بلکہ ایسا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، آگے فرمایا جاسوسی سے منع فرمایا، ولا تجسسوا، کسی مسلمان کے جاسوسی یعنی کسی کا عیب تلاش کرنا۔ آج کل مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ فون پہ بات بھی کرے تو ریکارڈ کر لیتے ہیں، فون پہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، اور معاملہ یہ بھی ہے، اللہ معاف کرے، دیکھو بیوی جب تک ہم اس کو طلاق نہ دیں، ہمارا لباس سے لباس اور ہم بیوی کے لباس سے، دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ ہماری تھوڑی سی تو میں ہوتی ہے اور ادھر سے وہ میکے چل جاتی، بیٹھ جاتی، ادھر ہم لوگ اپنی ماں کے وہاں رہتے، ادھر وہ اس کی ماں کے وہاں رہتی، ادھر سے وہ فون پہ بات کرتی، ادھر سے اپن فون پہ بات کرتے، تو یہ شوہر کیا کرتے ہیں، شوہر ان کی بات ریکارڈ کرتے رہتے کہ پکڑیں گے اپن، یہ دیکھو میری بیوی کیسی ہے، دیکھو میری بیوی کیسی ہے۔ جو بیوی کو بیوی بنا کر زندگی بھر تک رکھنا ہے، اس کو ہی آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے بیٹھک کے ذریعے سے، یا اس کی بات کو لوگوں کو سنا کر اس کو تم لوگوں کے سامنے لانا چاہتے، جبکہ اللہ نے لباس کہا۔ اگر میرا لباس پھٹ گیا تو کتنا چھپاتا میں۔ ایک امام صاحب کا گھٹنا کے پاس پھٹ گیا، انہوں نے وہاں پہ دستی باندھے، بولے جب لائٹ بند ہوگا نا، بولے مولانا جب دستی باندھوں گا، بولے سب کے سامنے شرم آ رہی۔ آدمی کے لباس پہ کوئی دھبا لگ جائے اس کو شرماتا، چھپاتا، ایسی ہی بیوی پر کوئی دھبا لگ جائے تو شوہر کو چاہیے چھپائے، اور شوہر پہ کوئی دھبا لگے تو بیوی کو چاہیے اس کو چھپائے۔ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہے، ایک دوسرے کے لباس کو تار، اپنے ہی لباس کو تار کرنا ہے، گویا کہ اپنی بیوی کی برائی بیان کرنا، اپنی بیوی کی ریکارڈنگ کسی کو سنانا، اپنے بیوی کے تعلق سے کسی کے سامنے تذکرہ کرنا، اپنے ہی لباس کو، اپنی ہی عزت کو لوگوں کے سامنے پامال کرنے کے مترادف ہے، بچنا چاہیے بالکل۔ بیوی شریک حیات رہتی، کیا مقام ہے اس شوہر کا جو بیوی کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خبردار میری امت بغیر نکاح کے کبھی مرنا نہیں، اگر تم بغیر نکاح کے مریں گے ملعون ہوں گے، تم پر اللہ کی لعنت ہوں گی۔ ایسا ایک صحابی کو دیکھے، کیا بات ہے تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ کہا کہ اللہ کے نبی کر لوں گا۔ کہا کہ نکاح کر لے، شیطان کا بھائی مت بن اور شیطان کا ساتھ مت دے۔ اور پھر فرمایا کہ جو میری امت میں نکاح نہیں کریں گے، بغیر نکاح کے جو مریں گے، حدیث کا مفہوم ہے وہ ملعون ہو کر مریں گے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوں گی، اس حالت میں وہ دنیا سے جائیں گے۔ ہم آدم علیہ السلام سے آج تک اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے نبیوں کی بھی اور صحابہ کی بھی، اولیاء اکرام کی بھی، بہت کم آپ کو ایسا ملے گا جن کو صرف ایک بیوی تھی، ایک ہی بیوی، باقی سب کے بیویاں بہت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویاں سن کے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، کئی کے بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی پر صرف 11 بیوی کا اللہ کے نبی کو حکم تھا، باقی نبی پیغمبر جو گزرے ان کو بھی نبی کئی بیویوں کا ان کو اجازت تھی، کئی کے بیویاں تھیں پچھلی امتوں میں بھی لوگوں کی۔ اس امت کو 4 بیویوں کو کہا گیا، اور یہ امت ایک بیوی رکھتی ہے، اس کو بھی سے ڈھنگ سے نہیں رکھتی، اس میں بھی امت غمت کرتی، ایک بیوی بھی سے ڈھنگ سے رکھتی نہیں آ رہی۔ ہمارے اسلاف اتنا بڑا کام انجام دیتے تھے، کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، اور ہر ایک کو کئی کے بیویاں تھی۔ حضرت عمر کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ کی کتنی بیویاں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی کتنی بیویاں تھی آپ اٹھا کر دیکھو، 2 سے زیادہ بیویاں تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سے زیادہ بیویاں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سے زیادہ بیویاں تھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بیویاں تھیں۔ کئی کے بیویاں یہ لوگ رکھتے تھے اور دین کے بڑے بڑے کام، تہجد، ساری چیزیں برابر انجام دیتے تھے۔ اور دنیا کے اندر جو بڑے بڑے علماء کرام بھی جن کی زیادہ بیویاں ہیں، سب سے زیادہ دین کا کام کرنے والے وہی ملیں گے، سب سے زیادہ امت میں وقت دینے والے وہی ملیں گے۔ تو بیوی آدمی یہ جو ہے شریک حیات ہے اور ہمارا لباس ہے۔ تو آج امت کا حال یہ ہے کہ دوسروں کی جاسوسی، تو جاسوسی اپنے خود کی بیوی کی بھی ہم لوگ جاسوسی کرتے اپنی خود کی بیوی کی، اسی کی ریکارڈنگ لوگوں کو سناتے، اسی کو لوگوں کے سامنے لاتے۔ تو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا، بدگمانی حرام چیز ہے، یہ بہت دور تک آدمی کو پہنچاتی ہے۔ اور جاسوسی کرنا، عیب نکالنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، اور تیسری چیز ہے غیبت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اللہ کے نبی نے آنے کے بعد فرمایا کہ میں نے معراج میں میری امت کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنا گوشت کھینچ رہے، بدن کا گوشت کھینچ رہے اس سے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کون لوگ ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت پامال کرتے تھے، عزت اچھالتے تھے، لوگوں کی غیبت کرتے تھے، چہروں کو بھی نوچ رہے، بدن کو بھی نوچ رہے۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے ان کے دائیں بائیں کا گوشت نکالے، ادھر کا بھی گوشت نکالے، ادھر کا بھی گوشت نکالے، اور جب گوشت ان کے ہاتھ میں آ جاتا فرشتوں کے تو فرشتے وہ گوشت ان کو کھلا رہے زبردستی، کھاؤ۔ جیسے لوگوں کا گوشت دنیا میں کھاتے تھے، لوگ اپنا گوشت کھاؤ، کیسا مزہ آتا دیکھو۔ وہ چلاتے جا رہے ہیں اور اپنا گوشت کھاتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں، اپنا گوشت کھاتے جا رہے ہیں۔ ایک ضعیف حدیث ہے تو جس کو غریب بھی کہتے ہیں اس حدیث کو، وہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن آدمی میدان حشر کے اندر اس کو گوشت، خود کا گوشت دیا جائے گا، لے گوشت کھا اپنا، چلاتے جائیں گا اور اپنا گوشت چباتے جائیں گا، لوگ منظر دیکھیں گے سارا، وہ لوگ رہیں گے جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ 2 ساتھی تھے، سفر میں یہ 3 جوڑی ہو گئی اور پورا قافلہ سفر کرتا، اللہ کے نبی بھی ساتھ میں سفر کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سب سو گئے، حضرت سلمان بھی سو گئے، قافلہ اٹھا، حضرت سلمان سوتے رہ گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا اور آگے سفر کر گیا۔ ان کے 2 ساتھی تھے، وہ بھی آگے بڑھ گئے، آگے بڑھنے کے بعد وہ 2 ساتھیوں نے کیا کیا، خیمہ لگا دیا، کھانا ادھر، کھانا اللہ کے نبی کی طرف پکنا شروع ہو گیا، ادھر کھانا سب کے لیے پک رہا تھا۔ تو حضرت سلمان کی نیند کھلی تو دیکھا تو سارا قافلہ چلے گا، تو پھر پیچھے 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 آپ بھی گئے۔ وہاں جانے کے بعد یہ غیبت کے تعلق سے میتن، اس کی آیت کے شان نزول اللہ کے نبی بتا رہے، میں بھی آپ کو وہی بتا رہا کہ جب حضرت سلمان فارسی بعد میں پہنچے تو وہ لوگ خیمہ لگا چکے تھے، اور جب حضرت سلمان پہنچے تو وہ دونوں غصے سے دیکھنے لگے۔ حضرت سلمان کو کہا کہ تم تو وہ شخص ہیں کہ جب کھانا پکتا ہے تو کھانے کو آ جاتے ہیں، اور خیمہ لگتا ہے تو آرام کرنے کے واسطے آ جاتے ہیں۔ ادھر کھانا بھی پک گیا، ادھر خیمہ بھی لگ گیا، تم کو تو صرف آرام اور کھانا ہے بس، جاؤ کم سے کم اللہ کے رسول کے پاس سے جاؤ، کھانا لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا کہ اللہ کے نبی میرے 2 ساتھیوں کے لیے کھانا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے دونوں ساتھیوں نے کھانا کھا لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی چلے گئے واپس۔ دیکھو صحابہ ادب والے بھی تھے، نے کہا نہیں اللہ کے نبی کھاتے تو پھر مجھے تمہارے پاس کیوں بھیجتے، ایسا نہیں کہا، فوراً واپس لوٹ کے چلے گئے۔ وہ دونوں ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے تم دونوں نے کھانا کھا لیا، تو وہ دونوں ساتھی کہا کہ نہیں ہم نے تو کھایا نہیں۔ کہا کہ پھر آپ ہی اللہ کے رسول کے پاس جا کر پوچھ لو۔ اب یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے، حضرت سلمان فارسی خیمے میں بیٹھ گئے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے سلمان فارسی کا گوشت کھایا، تم نے حضرت سلمان کا گوشت کھا لیا، تمہارا کھانا ہو گیا، تم نے حضرت سلمان کا گوشت کھایا۔ کہا کہ اللہ کے نبی کیسے؟ کہا کہ تم نے ایسے جملے کہے اور یہ قرآن پاک کیا ہے ابھی نازل ہوئی، اور تم نے یہ جملے کہے ان کے بارے میں کہ تم سونے کے واسطے اور آرام کرنے کے لیے اور کھانے کے لیے آ جاتے بس۔ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ہم نے کہے۔ کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی، حرام ہے اس طرح کہنا۔ اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹا، قیامت کے دن تم کو گوشت دیا جائے گا، پھر تمہارا خود کا گوشت تمہیں کھلایا جائے گا، کہ تم گوارا کریں گے اس گوشت کو کھانے کو؟ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ جیسا آدمی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کوئی گوارا نہیں، ایک تو اپنا بھائی، پھر مرا ہوا اس کا تو بہت اکرام کرتا آدمی، جب اس کو پسند نہیں کرتے تو ایسی کسی مسلمان کی غیبت کو بھی پسند نہیں کرنا چاہیے کہ جیسا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے مرے ہوئے بھائی کو تکلیف نہیں ہوگی، ایسی اپنے بھائی کو غیبت کرنے سے جب تک اس کو معلوم نہیں ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس طرح اس کی تعبیر ہے میتن فکریتم کی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب علماء کرام نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں اسی ٹائم میں آئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کھانا ہی مانگ نہیں پائے غالباً، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دونوں نے کے منہ میں تمہارے غلام کا گوشت ہے۔
کہا کہ اللہ کے نبی نہیں ہمارے غلام کا گوشت ہمارے منہ میں کیسے ہوگا، وہ تو سو رہا ہے۔ کہا کہ تم کیا کہہ کر آئے، بولو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے یہ کہا یہ تو صرف سوتا رہتا ہے۔ تو کہا کہ یہی تو غیبت ہے، یہ صرف سوتے رہتا ہے، تم نے جو بولے یہی تو غیبت ہے، اس کی وجہ سے یہ گوشت تمہارے غلام کو تمہارے منہ میں نظر آ رہا۔ فوراً ان لوگوں نے توبہ کی۔ غیبت سے توبہ کا مسئلہ کیسا ہے؟ غیبت سے توبہ اس لیے، غیبت بڑا خطرناک چیز ہے، زنا سے بدتر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو صحابہ کہ اللہ کے نبی زنا سے بدتر کیسا ہوگا، زنا تو بڑی بری چیز ہے۔ کہا کہ دیکھو زنا کرنے میں دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، دونوں توبہ کریں گے اللہ معاف کر دیں گے، اللہ کا معاملہ ہے، لیکن غیبت کے اندر جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اس سے زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ علماء کرام نے اس کی توجیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ غیبت جس کی گئی اس سے توبہ اس طرح ہے کہ اگر اس کو معلوم نہیں ہے اپنے غیبت کی ہے تو پھر ہمارا اللہ کا معاملہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر ہم نے غیبت کی اور اس کو معلوم ہو گیا تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو اگر اس کو معلوم ہو گیا تو اس سے معافی مانگے جس کی غیبت کی، اگر اس کو معلوم نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان تمام معاملات جو آپ کو بتائے جا رہے کہ کسی مسلمان کا نام بگاڑو مت، کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، اور کسی مسلمان کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی مسلمان کو عیب نہ لگاؤ کسی مسلمان پر، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو، کسی مسلمان کی جاسوسی نہ کرو، اور کسی مسلمان سے بدگمانی نہ کرو۔ ان تمام چیزوں میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر یہ چیزیں تم سے ہو جا رہی خدا ایسا دانستہ نہ دانستہ طور پر انجانے میں جان بوجھ کر اگر یہ چیز تم سے ہو رہی ہے تو ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کرو، پھر اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسلام توفیق عطا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔